حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات۔ کتاب ہے حیات الحیوان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی نیک اور برگزیدہ پیغمبر ہوئے ہیں۔ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان نبیوں میں ہوتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی جانب سے انجیل مقدس عطا کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی بے انتہا عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے حضور محبت و عنایت کی عمدہ مثال ہے۔ آج ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ بیان کریں گے جب آپ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے براہ راست ہوئی۔ ویسے تو شیطان اور اس کے چیلے قیامت تک لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں گناہوں پر اکساتے رہیں گے، لیکن ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام جیسی نیک ہستیوں کا بھی شیطان ملعون سے کئی بار سامنا ہوا ہے، جن کے قصے ہمیں واقعات کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات مضمون کے لحاظ سے یہ زبردست واقعہ ہے جس کی تفصیل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم واقعے کا مفہوم بھی آپ کو سمجھاتے رہیں گے۔ کتاب حیات الحیوان میں روایت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں سے گزر ہو رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ شیطان آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 5 خچر ہیں جن پر اس نے سامان لاد رکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ سامان کیا ہے؟ کہنے لگا، یہ میرا سودا ہے جسے میں بیچنے جا رہا ہوں۔ اب اس کا یہ جواب تو حیران کرنے والا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پھر سوال کیا، اچھا تمہارے پاس 5 خچر ہیں تو تم نے ان میں سامان کیا کیا لاد رکھا ہے؟ شیطان کہنے لگا، پہلے خچر میں نے ظلم لاد رکھا ہے، اس میں ظلم ہے، ظلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ظلم تم سے کون خریدے گا؟ وہ کہنے لگا، ظلم مجھ سے بادشاہ خریدیں گے۔ در حقیقت بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی اول درجے کی صفت ہے، وہ خود بھی بادشاہ ہے اور اپنے خاص اور نیک بندوں کو وہ اپنی صفات میں سے کچھ عطا بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بیشتر ظالم بادشاہ ہوتے ہیں۔ کچھ نیک بھی گزرے ہیں، لیکن اس شمار میں بہت کم بادشاہ ہیں جو نیک تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، پھر وہ چاہے ہمارے مسلمان بادشاہ ہوں یا غیر مسلم۔ یا اگر اس بات کو آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید طاقت کا نشہ بادشاہ کو اس کے خدا اور دل کی نرمی سے دور کر دیتا ہے۔ تو شیطان نے جواب دیا، میں یہ ظلم بادشاہوں کو بیچوں گا، مجھ سے یہ ظلم بادشاہ خریدیں گے اور وہ لوگوں پر ظلم کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اچھا دوسرے خچر میں کیا ہے؟ شیطان کہنے لگا، اس میں تکبر ہے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اب یہ تکبر کون خریدے گا؟ شیطان نے جواب دیا، یہ تکبر زمیندار لیں گے۔ زمیندار کی مثال کچھ یوں ہے کہ وہ اگر بھوکا بھی ہو تو تکبر اس میں تاجر سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں یہ ظلم زمینداروں کو بیچوں گا، وہ بڑے تکبر سے اپنی زمینوں میں پھریں گے اور کہتے پھریں گے، یہ زمینیں ہماری ہیں، اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کریں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، اچھا اب یہ بتاؤ کہ تیسرے خچر میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اس میں دھوکہ ہے، خیانت ہے، چکر بازی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ تم سے کون لے گا؟ وہ ملعون بولا، یہ میں تاجروں کو دوں گا، دنیا کے جتنے تاجر ہیں میں ان کو خیانت بیچوں گا، وہ اپنے مال میں خیانت کریں گے، چکر بازی کریں گے، دھوکہ دہی کریں گے، اور اس سے میں بہت خوش ہوں گا۔ میرا خیال ہے اگر ہم اپنے آج کے دور کو بغور ملاحظہ فرما لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس تیسری بات کی زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سب بھی ایسے نہیں، کوئی نیک بھی ہوتا ہے، لیکن وہ شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہوگا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام چوتھے خچر کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، اس پر تم نے کیا لاد رکھا ہے؟
तो वो कहने लगा, इसमें हसद और कीना है। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, ये तुम किसे दोगे? शैतान बोला, ये मैं उलमाए कराम को दूंगा। दुनिया के जितने उलमाए कराम हैं मैं उनको हसद बेचूंगा। वो एक दूसरे से हसद करेंगे, एक दूसरे की इज्जत उछालेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खुद को बड़ा साबित करेंगे। दरहकीकत हसद एक इंतहाई शैतानी चीज है। हम किसी को अपने से बेहतर देखकर उससे हसद करने लगते हैं। अल्लाह का हुक्म है हसद ना करो, ना हसद को सराहने वाले बनो। जैसा कि हम देख लेते हैं कि फलां बंदा हमारी किसी बात से हसद करता है तो हम उसे मजीद सताते हैं कि वो चिढ़ता रहे। उलमाए कराम फरमाते हैं, दुनिया में पहला गुनाह कोई शिर्क नहीं था, ना ही कुफर था, बल्कि वो एक कत्ल था। और उसकी वजह हसद थी कि काबिल को हाबिल से हसद हो गया और उसी ने उसी आग में जलकर हाबिल को कत्ल कर दिया था। ये हसद ही है कि मैं अपने आप में नुमाया हो जाऊं और सबकी निगाहें मुझ पर रहें। तो शैतान ने कहा कि मैं ये हसद उलमाए कराम को दूंगा ताकि वो अपने अपने इल्म के बलबूते पर एक दूसरे से हसद करें। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने पांचवें और आखिरी खच्चर के बारे में सवाल किया कि अब ये बता दो कि इस खच्चर में क्या है। वो कहने लगा, इसमें मुकर है जो मैं औरतों को दूंगा। यहां से औरतों से मुराद नेक औरतें नहीं बल्कि बदचलन और मकार औरतें हैं जो अपनी बातों और हरकत से लोगों में फितना और फसाद पैदा करेंगी। तो ये वो टाकरा था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का शैतान से हुआ, जिसमें हमारे लिए गहरी वजाहतें मौजूद हैं। बिलाशुबह आज के दौर में हम ये तो नहीं देख सकते कि अब शैतान क्या ला रहा है और किसे दे रहा है, लेकिन आज भी मुआशरे में हमें दूसरों से वही सब कुछ मिल रहा है जो सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में शैतान को लाते हुए देखा। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हमारे हुक्मरानों को देख लें, कितने जालिम और मजलूमों पर जुल्म करने वाले हैं। जब आते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन मैंने आज तक कोई इंसाफ पसंद हाकिम नहीं देखा।